علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکوٰۃ شریف کی پہلی حدیث کا ترجمہ سماعت کریں۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، انما حصر کے لیے ہے، یعنی اعمال نیتوں سے ہے، اعمال نیتوں سے ہی ہے۔ آپ اس کا ترجمہ ایسا بھی کر سکتے ہیں، بے شک اعمال نیتوں سے ہیں، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور بے شک ہر شخص کے لیے وہ ہے، ما نوا، ما موصولہ ہے، ما نوا جس کی اس نے نیت کی۔ فمن کانت ہجرتہ، تو جس کی ہجرت ہو، من یہاں پر موصول، تو من کا معنی ہے جو، کانت ہو ہجرت ہو اس کی ہجرت، دونوں کو ملا کر ہوگا جس کی ہجرت، جو اس کی ہجرت مطلب جس کی ہجرت، کانت ہو اللہ اللہ کی طرف، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف، فہجرتہ اللہ تو اس کی ہجرت اللہ کی طرف ہے، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ ومن کانت ہجرتہ، یہاں پر بھی من موصولہ ہے، ومن کانت اور جو ہو ہجرتہ اس کی ہجرت، یعنی جس کی ہجرت ہو، الی دنیا دنیا کی طرف، یصیبھا اس کو پانے کے لیے، او امرأۃ یا کسی عورت کی طرف، یتزوجھا اسے نکاح کرنے کے لیے، فہجرتہ تو اس کی ہجرت، الی ما اس کی طرف ہے، ما موصولہ، جہاں پر بھی موصول ہو تو وہاں پر جو، جس، جن، یہ تین ترجمے اس میں موصول کے ہوتے ہیں۔ ما ہاجر الیہ جس کی طرف اس نے ہجرت کی، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ الایمان، الفصل الاول، حدیث نمبر 2، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا، بینما اسی دوران، نحن عند رسول اللہ کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس تھے، مطلب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اسی وقت، صلی اللہ علیہ وسلم، ذات یوم ایک دن، اذ طلع علینا اذ جبھی، طلع علینا ہمارے پاس نمودار ہوئے، آئے، رجل ایک شخص، شدید بیاض الثیاب، شدید سخت، بیاض کا معنی سفیدی، الثیاب کپڑے، اس کا ترجمہ یہ ہے جن کے کپڑے سخت سفید تھے، یا ایسا بھی کر سکتے ہیں ایک شخص آئے، سخت سفید کپڑے والے ایک شخص آئے، شدید سواد الشعر، الشعر کا معنی بال، سخت کالے بال والے، یا جن کے بال سخت کالے تھے، لا یرا نہیں دیکھا جاتا ہے، علیہ ان پر، اثر السفری سفر کا اثر، ولا یعرفہ اور ان کو نہیں پہچانتا ہے، منا ہم میں سے، احد کوئی، حتی یہاں تک کہ جلسہ بیٹھ گئے، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاسند تو انہوں نے ملا دیا، رکبتہ اپنے گھٹنوں کو، الی رکبتیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے، ان کے گھٹنوں سے، ووضع کفیہ اور اپنی ہتھیلیوں کو رکھا، علی فخذیہ اپنے رانوں پر، وقال اور کہا، یا محمد اے محمد، اخبرنی مجھے خبر دیجئے، عن الاسلام اسلام کے بارے میں، قال تو حضور نے فرمایا، الاسلام ان تشہد لا الہ الا اللہ، الاسلام اسلام، ان تشہد یہ ہے کہ تم گواہی دو، اسلام تمہارا گواہی دینا ہے، لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے، وتقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو،
وتؤتی الزکاۃ اور زکوٰۃ دو، وتصوم رمضان اور رمضان کا روزہ رکھو، وتحج البیت اور کعبہ شریف کا حج کرو، ان استطعت الیہ سبیلا اگر تم اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھو۔ قال صدقت تو انہوں نے کہا آپ نے سچ کہا، فعجبنا لہ صحابہ کرام فرما رہے فعجبنا لہ ہم ان پر تعجب کیے، ہم ان پر متعجب ہوئے، ہمیں ان پر تعجب ہوا، یسألہ وہ ان سے پوچھ رہے، ویصدقہ اور اس کی تصدیق کر رہے ہیں یا ان کی تصدیق کر رہے ہیں۔ قال فاخبرنی عن الاسلام تو انہوں نے کہا مجھے اس ایمان کے بارے میں، عن الایمان ایمان کے بارے میں خبر دیجیے۔ قال تو حضور نے فرمایا ان تؤمن باللہ اللہ پر ایمان لانا تمہارا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر تمہارا ایمان لانا، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ وتؤمن بالقدر اور تقدیر پر ایمان لانا، خیرہ اس کی بھلائی، وشرہ اور اس کی برائی پر، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا۔ قال صدقت تو انہوں نے کہا آپ نے سچ کہا۔ قال فاخبرنی عن الاحسان کہا تو مجھے خبر دیجیے، اخبرنی مجھے خبر دیجیے، عن الاحسان اخلاص کے بارے میں۔ قال تو حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ تم اللہ کی عبادت کرو، کأنک تراہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ تو اگر تم اس کو نہ دیکھو، فإنہ یراک تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الساعۃ تو انہوں نے کہا اخبرنی مجھے خبر دیجیے، عن الساعۃ قیامت کے بارے میں۔ قال تو حضور نے فرمایا ما المسئول عنہا بأعلم من السائل، ما المسئول جس سے سوال کیا جا رہا ہے، عنہا قیامت کے بارے میں، ما المسئول ما نافیہ ہے، مطلب قیامت کے بارے میں جن سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بأعلم جاننے والا، زیادہ جاننے والا نہیں، من السائل سوال کرنے والے سے۔ قال فاخبرنی عن اماراتها تو حضور نے تو حضرت وہ شخص تھے انہوں نے کہا اخبرنی عن اماراتها تو مجھے خبر دیجیے اس کی نشانیوں کے بارے میں۔ قال تو حضور نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها باندی کا اپنے آقا کا جننا، وان ترى الحفاة اور تمہارا دیکھنا یا تم دیکھو، الحفاة ننگے پیر، العراة ننگے بدن، العالة تنگ دست کو، رعاء الشاء بکری کے چرواہوں کو، بکری چرانے والوں کو دیکھو، کیا یتطاولون فی البنیان بلڈنگوں میں فخر کرتے ہوئے۔ قال پھر کہا ثم انطلق پھر چلے گئے، فلبثت ملیا تو میں دیر تک بیٹھا رہا، ثم قال لی پھر مجھ سے حضور نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر اے عمر اتدری کیا تم جانتے ہو، من السائل سوال کرنے والا کون ہے؟ قلت تو میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ قال تو انہوں نے کہا فإنہ جبریل بے شک وہ جبرائیل ہے، اتاکم تمہارے پاس آئے تھے، یعلمکم دینکم تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ اسی حدیث کا تھوڑا سا ٹکڑا ہے، اس کو مرقات میں تیسری حدیث شمار کیا ہے۔ وَرَوَاهُ ابو ہریرہ اور اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، مع اختلاف کچھ اختلاف کے ساتھ، وفیہ اور اس میں یہ لفظ ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوكَ الْأَرْضِ فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ یہ جملے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ اور جب تم دیکھو الْحُفَاةَ ننگے پیر کو، الْعُرَاةَ ننگے بدن کو، الصُّمَّ بہروں کو، الْبُكْمَ گونگوں کو، ملوک الارض زمین کے بادشاہ، فی خمسین 5 چیزوں کے بارے میں، لا یعلمہن الا اللہ ان کو کوئی نہیں جانتا ہے مگر اللہ۔ ثم قرأ پھر حضور نے
پڑھا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث، سورہ لقمان کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ ان اللہ بے شک اللہ عندہ اسی کے پاس ہے علم الساعۃ قیامت کا علم، وینزل الغیث اور بارش نازل فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 4 وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد رکھی گئی علی خمس، 5 باتوں پر، شہادتی اللہ الہ الا اللہ، شہادتی ان اس بات کی گواہی دینا کہ لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ مگر اللہ، وان محمدن اور بے شک محمد عبدہ اس کا بندہ و رسولہ اور اس کے رسول ہے، و اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ دینا، والحج اور حج کرنا، و صوم رمضان اور رمضان کا روزہ رکھنا، متفق علیہ، متفق علیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہو۔ نمبر 5 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان 70 سے زائد شعبہ ہے، یعنی ایمان کے 70 سے زائد شاخیں ڈالی ہے، فافضلها تو اس میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہے، وادناها اور سب سے کم تر اس کا اماطۃ الاذی عن الطریق، اماطۃ الاذی، اذی تکلیف دہ چیزیں، اماطۃ کا معنی ہے ہٹانا، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹانا ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان اور حیا ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کا حصہ، ایمان کی شاخیں ڈالی ہے۔ مشکوٰۃ شریف حدیث نمبر 6 عن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر سے ہیں رضی اللہ عنہما، قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من، مسلمان وہ ہے جو، من موصولہ ہے، سلم المسلمون من لسانہ، مسلمان محفوظ ہو، سلمہ محفوظ ہو کس سے، من لسانہ اس کی زبان سے، ویدہ اور اس کے ہاتھ سے، یعنی مسلمان وہ ہے، اب یہاں پر جو، اب اس کی زبان سے، جو اس کی مطلب جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، مسلمان سلامت رہے، والمہاجر اور مہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، من وہ شخص ہے، حجر جو چھوڑ دے، ما اس کو، نہی اللہ عنہ جس سے اللہ نے منع کیا، ھذا لفظ البخاری یہ بخاری کا لفظ ہے، ولی مسلم اور امام مسلم کا یہ آگے والا ہے، قال انہوں نے کہا ان رجلا کہ بے شک ایک شخص سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا ای المسلمین کون سے مسلمان، کون سا مسلمان خیرن بہتر ہے، قال تو حضور نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، من جو سلم المسلمون مسلمان محفوظ ہو، من لسانی اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے، مطلب وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہو۔ نمبر 7 عن انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم تم میں کا کوئی مومن نہیں ہوگا، حتیٰ یہاں تک کہ اکونا میں ہو جاؤں، احبا زیادہ محبوب، الیہ اس کے پاس، من والدہ اس کے باپ سے، و ولدہ اور اس کے اولاد سے، والناس اور لوگوں سے، اجمعین سب سے، متفق علیہ۔ وعنہ اور انہی سے ہے، حدیث نمبر 8 قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث 3 چیزیں من کن فیہ جس میں ہو، وجد بہن
تو اس نے پا لیا بہنہ ان کے ذریعے حلاوت الایمان ایمان کی مٹھاس کو۔ من کان اللہ و رسولہ، من کان اللہ و رسول، من یہاں پر موصولہ ہے، اللہ اور اس کے رسول ہو احبا زیادہ محبوب الیہ اس کے پاس، یعنی جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول محبوب ہو، کس سے؟ مما سواہما ان دونوں سے، ان دونوں کے علاوہ سے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول ان کے ما سوا سے اس کے پاس محبوب ہو۔ اور دوسرا وہ شخص ومن احبا، اور جس نے پسند کیا، محبت کی، عبدن کسی غلام سے، لا یحبہ اس سے محبت نہیں کرتا، الا للہ مگر اللہ کے لیے، ومن یکرہ اور جو ناپسند کرتا ہے، ان یعود فی الکفر کفر میں لوٹنے کو، بعد ان انقذہ اللہ بعد اس کے کہ اللہ نے اس کو منہ اس سے نکال دیا، اس سے بچایا، کما یکرہ جیسا کہ وہ ناپسند کرتا ہے، ان یلقی اس کو ڈال دیا جانا، فی النار آگ میں، متفق علیہ، یہ بھی بخاری و مسلم میں ہے۔ وعن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاق طعم الایمان ایمان کے مزہ کو چکھا، من وہ شخص رضیہ جو راضی ہوا، باللہ اللہ کے ربن رب ہونے پر، وبالاسلامی دینن اور اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد رسولا اور محمد کے رسول ہونے پر، صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔ 10 عن ابی ہریرہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ عنہ، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، والذی واو قسمیہ اس کی قسم، الذی جو بیدہ آگے ہے اس کے ہاتھ میں، اب مطلب یہ ہوگا جس کے ہاتھ میں، نفس محمد محمد کی جان ہے، اس ذات کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے، لا یسمع بی مجھے نہیں سنے گا، مطلب میرا نام نہیں سنے گا، احد کوئی، من هذه الامتی اس امت میں سے، یہودی کوئی یہودی، ولا نصرانی اور نہ ہی کوئی نصرانی، ثم یموت پھر مر جائے، ولم یؤمن اور ایمان نہ لائے ہو، اس حال میں کہ وہ ایمان نہیں لایا، بالذی اس پر جو ارسلت بہ اس کے ساتھ میں بھیجا گیا، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا اس پر ایمان نہیں لایا، الا مگر کانا من اصحاب النار وہ جہنمیوں سے ہوگا۔ 11 عن ابی موسیٰ الاشعری ابو موسیٰ اشعری سے ہے رضی اللہ عنہ، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لہم اجرانی، ثلاثۃ تین شخص، لہم ان کے لیے، اجرانی دو اجر ہے، دو ثواب ہے، ڈبل ثواب ہے، رجل من اہل الکتابی ایک مرد اہل کتاب کا یا اہل کتاب سے، اہل کتاب کا ایک مرد، آمنا ایمان لایا بی نبی اپنے نبی پر، و آمنا اور ایمان لایا بی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، والعبد المملوک اور عبد مملوک مملوک غلام، اذا ادا جب ادا کرے، حق اللہ اللہ کے حق کو، و حق موالیہ اور اپنے آقاؤں کے حق کو، ورجل اور ایک مرد، کانت عندہ اس کے پاس ہو یا جس کے پاس ہو، امتن ایک باندی، یطأھا اس سے وہ وطی کرتا ہو یا جس سے وہ وطی کرتا ہے، فأدبھا پھر اس کو ادب سکھایا، فأحسن تأدیبھا تو اس کو اچھا ادب سکھایا، وعلمھا اور اس کو تعلیم دی، فأحسن تعلیمھا تو اس کو اچھی تعلیم دی، ثم اعتقھا پھر اس کو آزاد کر دیا، فتزوجھا پھر اس سے نکاح کر لیا، فلہ اجرانی تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے، متفق علیہ یہ بھی بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ 12 عن ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت
ان اقاتل الناس، امر تو مجھے حکم دیا گیا ان اقاتل الناس لوگوں سے جنگ کرنے کا، حتیٰ یہاں تک کہ یشہدو وہ گواہی دے اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ اور محمد اللہ کے رسول ہیں، ویقیم الصلاۃ اور نماز قائم کریں، ویؤتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دیں، فاذا فعلوا ذلک تو جب وہ اس کو کر لیں، عصموا منی تو مجھ سے وہ بچا لیں گے، دماءہم اپنے خون، و اموالہم اور اپنے مالوں کو، الا بحق الاسلام مگر اسلام کے حق کے ساتھ، وحسابہم علی اللہ اور ان کا حساب اللہ پر ہے، متفق علیہ، الا مگر ان مسلمان امام مسلم نے لم یذکر ذکر نہیں فرمایا، الا بحق الاسلام الا بحق الاسلام کو۔ عن انس رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہو قال کہ انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاتنا جس نے ہماری نماز پڑھی، واستقبل قبلتنا اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا، واکل ذبیحتنا اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا، فذلک المسلم تو وہ مسلم ہے، الذی لہ جس کے لیے ذمۃ اللہ اللہ کا ذمہ ہے، اور ذمۃ رسولہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے، فلا تغفر اللہ فی ذمتہ تو تم اللہ کے ذمہ کو نہ توڑو۔ 14 عن ابی ہریرہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ عنہ قال انہوں نے کہا، اتا اعرابی ایک دیہاتی آئے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال تو انہوں نے کہا، دلنی مجھے بتائیے، علی عمل کسی عمل کے بارے میں، اذا عملتہ جب میں اس پر عمل کروں، دخلت الجنت تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ قال تو حضور نے فرمایا، تعبد اللہ اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ شیئا اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، وتقیم الصلاۃ المکتوبۃ اور فرض نمازوں کو ادا کرو، وتؤدی الزکوٰۃ المفروضۃ اور فرض زکوٰۃ کو ادا کرو، تقیم الصلاۃ المکتوبۃ فرض نمازوں کو قائم کرو، اور وتؤدی الزکوٰۃ المفروضۃ اور فرض زکوٰۃ کو ادا کرو، وتصوم رمضان اور رمضان کا روزہ رکھو۔ قال تو انہوں نے کہا، والذی نفسی بیدہ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا شیئا میں اس پر کسی چیز کو زیادہ نہیں کروں گا، ولا انقص اور نہ ہی کم کروں گا۔ فلما ولا پھر جب وہ پھر گئے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ جس کو خوش کرے، ینظر دیکھنا، الی رجل من اہل الجنت جنتیوں میں سے کسی مرد کی طرف، فلینظر الی ھذا تو چاہیے کہ وہ اس کی طرف دیکھے۔ حدیث نمبر 15 عن سفیان بن عبداللہ الثقفی سفیان بن عبداللہ الثقفی سے مروی ہے رضی اللہ عنہ قال انہوں نے کہا، قلت یا رسول اللہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، قل لی مجھ سے فرمائیے، فی الاسلامی اسلام کے بارے میں، قولاً ایک بات، لا اسأل عنہ اس کے بارے میں نہ پوچھوں، احداً کسی سے، بعد کا آپ کے بعد، وفی روایت اور ایک روایت میں ہے، غیر کا آپ کے علاوہ کسی دوسرے سے نہ پوچھوں۔ قال تو حضور نے فرمایا، قل کہو، آمنت باللہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم پھر برقرار رہو، پھر اسی پر قائم رہو۔ حدیث نمبر 16 عن طلحہ بن عبید اللہ طلحہ بن عبید اللہ سے ہے رضی اللہ عنہ قال انہوں نے کہا، جاء رجل ایک آدمی ایک مرد آئے، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، من اہل نجد نجدیوں میں سے، ثائر الرأس یہ حال ہوگا، ثائر الرأس یا ثائر الرأس پڑھیں گے تو صفت بنائیں گے رجلن کی، ثائر الرأس اس حال میں کہ وہ اس کا بال یا ان کا بال بکھرا ہوا ہے، ان کے بال بکھرے ہوئے، نسمع ہم سن رہے، دویہ صوتی دویہ کا معنی ہلکی آواز، صوتی ان کی آواز مطلب ان کی ہلکی آواز کو ہم سن رہے ہیں، ولا نفقہ ما یقول اور ہم سمجھ نہیں رہے ما جو یقول وہ کہہ رہے ہیں، حتی دنا یہاں تک کہ قریب ہو گئے، من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فاذا ہوا تو اچانک وہ،
यसअलु पूछ रहे अनिल इस्लामी इस्लाम के बारे में। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खम्सु सलावातिन फिल यौमी वल लैलति, 5 नमाज़ें हैं दिन और रात में। फ़क़ाल, तो उन्होंने कहा, हल अलैया गैरुहुन्ना, तो हल अलैया, क्या मुझ पर है, गैरुहुन्ना, इनके अलावा। फ़क़ाल, तो हुज़ूर ने फरमाया, ला, नहीं, इल्ला, मगर, अन ततव्वा, ये कि तुम नफली तौर पर करो। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वसियामु शहरी रमज़ान, और रमज़ान के महीने का रोज़ा रखना। क़ाल, तो उन्होंने कहा, हल अलैया गैरुहु, क्या इसके अलावा मुझ पर है। क़ाल, हुज़ूर ने फरमाया, ला, नहीं, इल्ला अन ततव्वा, मगर ये कि तुम नफली तौर पर करो। क़ाल, तो उन्होंने कहा, वज़कर लहू, रावी ने कहा, वज़कर लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ज़िक्र किया अज़्ज़काता, ज़कात का। फ़क़ाल, तो उन्होंने कहा, हल अलैया गैरुहा, क्या इसके अलावा मुझ पर है। फ़क़ाल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला, नहीं, इल्ला अन ततव्वा, मगर ये कि नफली तौर पर करो। क़ाल, रावी ने कहा, फ़अदबर रजुल, फिर मर्द चले गए। वह हुआ यक़ूल, इस हाल में कि वो कह रहे, वल्लाहि ला अज़ीदु अला हादा, अल्लाह की कसम मैं इस पर नहीं बढ़ाऊँगा, वला अनक़ुसु मिन्हु, और मैं उससे कम नहीं करूँगा। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़लहा इन सदक़ा, कामयाब हो गया अगर उसने सच कहा।